إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله رب العالمين في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ہر قسم کی حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان کے لیے۔ آج کا موضوع ہے سنت نبوی کے فوائد، یا دوسرے لفظوں کے اندر سنت نبوی کی برکتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے، اور پھر ساری کائنات کے سردار سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائی ہے۔ ہمارے پاس کائنات کے وہ لیڈر ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ خالق ارض و سما کی منشا کے مطابق بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
وہ نبی جب کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو انسانیت کے فائدے کے لیے بولتا ہے۔ جب دنیا کے اندر بڑے بڑے عظیم انسان، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دانشور کلام کرتے ہیں، ان کا کلام صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان پر، جن کا چہرہ بھی خوبصورت ہے، زبان بھی خوبصورت ہے، کلام بھی خوبصورت ہے، بولتے ہیں تو اس کلام کے اندر خطا نہیں ہے، اور جو کچھ بولتے ہیں اس کے اندر 100% فائدہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مضمر کیا ہے۔ تو پھر آج ہم کیوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں؟ آج ہم کیوں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کے طریقوں سے ہٹ کر ہم اپنے آپ کو کائنات کا کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ایمان کے امتحان تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ایک بات کو ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر پر بھی اس پر عمل کرنے کے لیے طرح طرح کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے نبی کو مانا تھا، ہم نے ویسے نبی کو نہیں مانا۔ جس طرح صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے، اس طرح ہم نے اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن اس دعوے کے مطابق ہمارا نہ ایمان ہے اور نہ محبت ہے۔ اور جن کا ایمان اور محبت تھا، ان کی شان کے اندر رب کا قرآن بولتا ہے۔ 1400 سال پہلے کا زمانہ ایک آئیڈیل زمانہ ہے، اور ہم اس کی تعریف و توصیف اس منبر و محراب پر بھی سنتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور پھر جناب پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہے کہ کائنات کی یہ واحد شخصیت ہے کہ جس نے دنیا کے اندر تھوڑا سا ٹائم گزارا لیکن دنیا کو وہ طریقے سکھا گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ دنیا کو سکھایا ہے، آج تک دنیا کے بڑے بڑے ادیب اور فلاسفر بھی نہیں سکھا سکے۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ جس کی شہرت کے، شان کے، عزت کے، عظمت کے، احترام کے تذکرے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن جب نبی کی بات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو طرح طرح کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ ہمارے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر کامیابی کہاں ہے اسی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ تمہاری کامیابی رب نے قرآن کے اندر کہا تمہاری کامیابی رب نے اپنے محبوب کے طریقوں کے اندر رکھی ہے۔ تو پھر محبوب کا طریقہ چھوڑ کر کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ پیارے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر، پیارے پیغمبر کی سنت سے منہ موڑ کر ہم دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، عنایات کی بارش ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھے، ننگے پاؤں ہیں، ننگے بدن ہیں، اگر کسی کے پاس کپڑا ہے تو وہ بھی پھٹا پرانا ہے، اس کے اندر بھی پیوند لگے ہیں، چادریں گھسی ہوئی ہیں، چادریں پھٹی ہوئی ہیں، اور ان پھٹے پرانے کپڑوں نے روم اور ایران جیسی سلطنت کو زیر نگی کر دیا اور تہلکہ مچا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں کے اندر سچی محبت تھی رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ ہم تو صرف دعائیں کرواتے ہیں کہ آسمان سے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد اور ہلاک کیا، آج ہم وہی امیدیں لے کر بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی غربت کے باوجود ان کو اس بات پر پتا تھا کہ انہوں نے سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دل سے مانا تھا، اور ان کو پتا تھا پیغمبر نے جو کچھ کہنا ہے یہ کامیابی سے خالی نہیں ہے، یہ عزت سے خالی نہیں ہے، یہ سکون سے خالی نہیں ہے، یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
بات پر عمل کرنے کے لیے، پیغمبر کی بات پر پہرا دینے کے لیے اپنے تجارتی نقصان بھی کر لیے، پیغمبر کی بات کی وجہ سے صحابہ کو ہجرت بھی کرنا پڑی، پیغمبر کی بات کی وجہ سے صحابہ کو اپنی جان کے نذرانہ بھی پیش کرے، پیغمبر کی بات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرتیں بھی کرنا پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ان کے اندر سے بولتی تھی، سچائی ان کے اندر سے بولتی تھی۔ بھائیو، جب انسان کو، میں ہوں یا آپ ہوں، جس جگہ پر انسان کا لالچ ہے، جس جگہ پر انسان کی توقع ہے، جس جگہ پر انسان کا رزق ہے، انسان اس جگہ کا، اس بندے کا احترام بھی کرتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، توقیر بھی کرتا ہے اور اس کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کیا یہ ساری خوبیاں پیارے پیغمبر کی ذات کے اندر موجود نہیں؟ یقیناً موجود ہیں، اور صحابہ نے پیغمبر کی ذات کو دل سے مانا تھا، اس وجہ سے جان بھی پیش کرتے ہیں اور مال بھی پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے۔ مغربی کلچر نے ہمارے ایمان کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہماری فکر کے اندر، ہمارے لائف سٹائل کے اندر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ قرآن کی جیسی سچی کتاب، اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک۔ پیغمبر کی بات، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جس طرح اللہ نے قرآن اتارا ہے، اسی طرح رب نے پیغمبر کی حدیث کو بھی اتارا ہے، اسی طرح پیغمبر کی حدیث کو اتارا ہے۔ دونوں کا ایک بھی رتبہ ہے، ایک طرف قال اللہ ہے، دوسری طرف قال الرسول ہے۔ اگر رب کا قرآن سچا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی سچی ہے، اور صحابہ کو اس زبان پر اس قدر یقین تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس محبوب کی ذات کی بات پر پہرا دیتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایسا ایمان بنائیں، آج ضرورت ہے کہ ہم ایسا یقین پیارے پیغمبر کی بات پر پیدا کریں۔ جب تک یہ یقین پختہ دل سے نہیں نکلے گا، رب کائنات کی قسم ہے، نہ ہمارے گھروں کا ماحول بدل سکتا ہے، نہ ہمارے تجارتی طریقے بدل سکتے ہیں، اور نہ ہم دشمن کے اوپر کبھی بھی حکومت کر سکتے ہیں اور دشمن کو مغلوب کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صحابہ کو پیغمبر کی بات پر کتنا یقین تھا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن بصر، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کی دعوت کی، اللہ کے محبوب نے کھانا کھا لیا، آپ نے برکت کی دعا نہیں کی، سواری پر سوار ہوئے جانے لگے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کی سواری کے لگام کو پکڑ لیا، کہا اللہ کے پیارے حبیب، اپنے غلام کے لیے، اپنے جان نثار کے لیے کوئی برکت کی دعا ہی کر دیجئے۔ ان کو یقین تھا جو محبوب پیغمبر نے بولنا ہے، زمین و آسمان، شمس و قمر کا نظام تو درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے لسان نبوت سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ خالق ارض و سما 100% پورا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے وہی دعا پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اللہ ان کو برکتوں سے نواز دے، واغفر لہم ان کی بخشش فرما دے، ورحمہم ان کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ اللہ کے محبوب کی دعا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بارک لہم، جو کچھ آپ نے ان کو عطا کیا ہے وہ باعث برکت بنا دے۔ عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے پیغمبر کی دعا کے بعد اس دعا کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ میرے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوا، میرے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے محبوب کی چھوٹی چھوٹی سنت پر فدا ہونے والے بن جائیں۔ سنتے تو ہیں، اگر صرف سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے،
یہ ایمان کے لحاظ سے بڑی خطرناک نشانی ہے۔ خالق ارض و سما نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایمان والے ہیں اور دوسرے منافقین ہیں۔ رب نے ایمان والوں کے بارے میں کہا سمعنا واطعنا، ایمان والا جو ہوتا ہے جب سنتا ہے تو عمل کر کے بھی دکھاتا ہے، اور جس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، جس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، سمعنا وعصینا، سنتا تو ہے عمل نہیں کرتا، سنتا تو ہے عمل نہیں کرتا۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ خالق ارض و سما نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک مومنین کا ہے اور دوسرا منافقین کا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی بات کو سنتا ہے پھر اس پر ساری زندگی پہرا دیتا ہے، مشقت والا ذہن بنائے، پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے مشقت والا ذہن بنائے، مشقت اٹھائیں جس طرح صحابہ نے اس دین کی خاطر مشقتیں اٹھائی تھیں۔ ہم نے دین کی خاطر مشقت اٹھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کی خاطر قربانیاں دینا چھوڑ دیا ہے، جس طرح صحابہ کرام قربانیاں دیتے تھے۔ آج ہمارے بچے وہ لیبیا کی کشتی کے اندر ڈوب رہے ہیں، وہ کن کے بچے ہیں، وہ کن ماؤں کی گود سے جدا ہونے والے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم نے مشقت رکھی ہے تو صرف دنیا کے لیے رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جتنی دنیا کی محبت ہے اگر اس سے آدھی بھی دین کی محبت آ جائے آج بھی مسلمان دنیا کے اندر حکومت کرے۔ مشقت والا ذہن نہیں ہے، آسائشوں والا ذہن ہے۔ ہر بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے، کس چیز میں؟ دین میں نہیں، ایمان میں نہیں، تقوی میں نہیں، گاڑی کے اندر، کاروبار کے اندر، مال کے اندر، تجارت کے اندر، شہرت کے اندر، سٹیٹس کے اندر، ڈگریوں کے اندر۔ آج ہمارا مطمع نظر یہ بن گیا تو پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ خالق ارض و سما اس قوم کو کبھی بھی عزت اور بلندیاں نہیں عطا کرتا جو قوم قرآن کو چھوڑتی ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑتی ہے، جو قوم قرآن کو چھوڑتی ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑتی ہے۔ تو پھر بلندی کس کے لیے ہے، عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، رب نے عزتوں کے فیصلے اگر معلق کیے ہیں تو اپنے قرآن کے ساتھ کیے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیے ہیں۔ تو بھائیو، جب ہمارا عمل قرآن اور حدیث پر نہیں ہوگا، اس فرمان نبوی کی روشنی میں ہم بلندی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اسلام کو کیسے غالب کر سکتے ہیں؟ اس لیے جوان بھی سن لے، بوڑھا بھی سن لے، مرد بھی سن لے، عورت بھی سن لے، جب تک ہمارا ذہن صحابہ والا نہیں ہوگا، قربانیوں والا نہیں ہوگا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا نہیں ہوگا، ہم دنیا کے اندر کبھی بھی اسلام کا سکہ نہیں جما سکتے، ہم کبھی بھی اسلام کو منوا نہیں سکتے۔ وہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، لیکن کھجور کے اندر رب طاقت پیدا کرتا ہے۔ بدر کا میدان، احد کا میدان، تبوک کا میدان، حنین کا میدان، صحابہ کرام کی خوراک صرف کھجور ہوا کرتی تھی، اور کر کیا رہے ہیں؟ دنیا کا مشکل ترین کام، جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ تلوار جس کا وزن بھی 20-20 کلو سے زیادہ ہوا کرتا تھا، صرف ایک ایک کھجور کھا کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور روم اور ایران کی چیخیں نکال دیتے ہیں۔ ان کو پیغمبر کی بات پر یقین تھا، ان کو پیغمبر کی بات پر یقین تھا۔ اللہ اکبر، پھر عمل بھی کرتے تھے، یقین بھی تھا اور عمل بھی کرتے تھے۔ امام طبرانی نے الموجم کے اندر اس واقعہ کو لکھا ہے، سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے کے اندر دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا، چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا، توجہ سے اس حدیث کو نوٹ کیجئے، چھوٹا سا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا تھا۔ ہم تو گراتے ہیں نا، وہ گرے ہوئے اٹھاتے تھے۔ ہم تو فیشن کے نام پر، ہم تو فیشن کے نام پر رب کے رزق کی توہین کرتے ہیں۔ صرف ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا ہے، اس کو اٹھا لیا، فغسلھا غسلا نعما،
اس کو اٹھایا، اچھی طرح صاف کیا، ساتھ جو غلام تھا اس کو پکڑا دیا، کہا اذا توضأت ذکرنی بہا، جب میں وضو کر لوں گا یہ ٹکڑا آپ نے مجھے دینا ہے۔ وضو مکمل ہو گیا، کہتے ہیں این اللقمہ، جو لقمہ میں نے آپ کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اکلتھا۔ غلام کیا کہتا ہے؟ اکلتھا، میں نے اس کو کھا لیا ہے۔ کہا اذهب انت حر لوجہ اللہ، اذهب انت حر لوجہ اللہ، تو غلام ہے؟ کہا جی میں غلام ہوں۔ کہا آج کے بعد جس طرح حسن ابن علی آزاد ہے نا، اس طرح تو بھی آزاد ہے، اس طرح تو بھی آزاد ہے۔ اور وہ جناب خوشی سے اس سے بولا نہیں جا رہا، کلام نہیں کیا جا رہا۔ کہا ذرا اس کی ایکسپلینیشن تو دیجئے، اس کی وضاحت تو فرمائیے کہ میں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا جبکہ میں نے نافرمانی کی ہے۔ آپ نے کہا تھا لقمے کو سنبھال کر رکھنا، میں نے آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو کھا لیا، اور آپ کہتے ہیں اذهب انت حر لوجہ اللہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ کہا اس کا سبب یہ ہے کہ سمیت فاطمہ بنت رسول اللہ، سمیت فاطمہ بنت رسول اللہ، میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے، تذکر عن ابیہا، وہ اپنے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی لقمہ زمین پر دیکھتے ہو، پھر اس کو اٹھاتے ہو، پھر اس کو صاف کرتے ہو، پھر اس کو کھا لیتے ہو، اللہ پاک اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس آدمی کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کیا سوچ تھی کمال کی صحابہ کی! کہاں تک وہ لوگ سوچتے تھے ہمارا سوچ کا مرکز اور محور صرف پیسہ بن چکا ہے، ہماری سوچ کا مرکز اور محور صرف کوٹھیاں، بنگلے اور محلات بن چکے ہیں۔ جو قومیں دنیا کے اندر آسائش کی زندگی گزارتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، چاہے تاریخ مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے، اٹھا کر دیکھ لو وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ صحابہ کی سوچ دیکھیے، اللہ اکبر۔ کہا کہ تو نے وہ لقمہ کھا لیا، اللہ کے محبوب نے پتہ کیا فرمایا ہے کہ جس نے کسی لقمے کو زمین سے اٹھایا فَأَمَاتَ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس کے اوپر جو مٹی لگی ہے، وہ دھول لگی ہے، اس کو صاف کرتا ہے، فَغَسَلَهَا غَسْلًا نِعِمَّا بِهِ، اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کھا لیتا ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ، لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ، جو ہی وہ لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، خالق ارض و سما اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لم تستقر فی بطنہ حتی تستغفر لہا، اللہ سبحانہ وتعالی اس لقمے کی برکت سے اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو لہذا فما کنت لاستخدم رجلا من اہل الجنہ، لہذا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جس کو رب نے جہنم سے آزاد کیا ہو اور وہ میرا وہ غلام ہو۔ جب رب نے تیری اتنی قدر کی ہے، تیرا اتنا احترام کیا ہے، تجھ کو اتنی عزت اور عظمت سے نوازا ہے کہ تو نے وہ لقمہ جو زمین پر تھا اس کی ہم نے قدر کی ہے، رب نے تجھ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ جب رب نے تجھ کو جہنم سے آزاد کیا تو لہذا میں تجھ کو اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ پیغمبر کی حدیث پر یقین ہے، پیغمبر کی حدیث کی برکتیں ہیں، اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ زمین پر پڑے ہوئے لقموں کو اٹھایا کرو، نہ کہ اس رزق کی توہین کیا کرو جیسے ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں۔ فیشن بن گیا ہے، اگر کوئی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ بچا دینا ہے۔ میرج ہال کے اندر گئے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھانا ڈال لیا اور پھر پیٹ بھر گیا، آنکھیں نہیں بھری، پیٹ بھر گیا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، یہ رزق کی توہین ہے۔ اس لیے ہم بھائیوں اپنی سوچ کو مثبت کریں،
صحابہ والی سوچ بنائے، اپنی سوچ کو مثبت کریں، صحابہ والی سوچ بنائے۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے پاس دن کے اوقات کے اندر آئے۔ کس وقت؟ جب تجارت عروج پر ہوتی ہے، جب تجارت عروج پر ہوتی ہے۔ سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب سے دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئے، بازار نہیں گئے، تجارت کے لیے نہیں نکلے، دین سیکھنے کے لیے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ اللہ کے محبوب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ نے کہا قبیصہ یہ تو تجارت کا زور کا وقت ہے، تجارت کے عروج کا وقت ہے، آپ ادھر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کا محبوب میں آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، علمنی شیئن ینفعنی بھی، مجھے کچھ دین کی باتیں سکھا دے۔ آپ بھی اور میں بھی خوش نصیب ہیں، اللہ کا دین سنا رہے ہیں، اللہ کا دین سن رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، سننے والا بھی سنانے والا بھی۔ اللہ کے محبوب نے جب سیدنا قبیصہ کو دیکھا، اتنا بڑا مشن لے کر آیا۔ کتنا بڑا مشن ہے؟ سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑا۔ یہ مشن ہم اپنے دماغ کے اندر بھی پیدا کریں۔ یہ مشن صرف مولویوں کا نہیں ہے، یہ مشن صرف علماء کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی مشن ہے، ہمارا بھی مشن ہے۔ اگر آپ کے دماغ کے اندر قرآن و سنت کی آبیاری کا مشن ہے، پھر اپنی اولادوں میں سے ایک ایک بیٹا اور بیٹی رب کے دین کے لیے وقف کریں۔ پھر ہے یہ دعویٰ رب کے قرآن سے محبت کا اور محمد الرسول اللہ کی حدیث سے محبت کا، تب یہ دعویٰ پورا ہوگا۔ یہ مشن صرف علماء کا نہیں ہے، یہ مشن تاجروں کا بھی ہے، یہ مشن پروفیسر کا بھی ہے، یہ مشن ڈاکٹر کا بھی ہے، یہ مشن معاشرے کے ایک عظیم انسان کا بھی ہے۔ یہ سب کا مشن ہے کہ ہم ٹوٹ کر اللہ کے محبوب کی سنتوں سے عمل کریں۔ جس طرح سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ تجارتوں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دین کی تجارت کے لیے مسجد میں آ گئے، دین کی تجارت کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے محبوب زمین پر بیٹھے ہیں، پیارے پیغمبر نے جب یہ کلمہ سنا نا تو قبیصہ کے استقبال کے لیے اللہ کے محبوب، پوری کائنات کا سردار، جانداروں کا سردار، بے جان چیزوں کا سردار، شجر و حجر کا سردار، جمادات اور نباتات کا سردار، دونوں جہانوں کا سردار، اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدنا قبیصہ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے جو دین کا علم، جن کے پاس دین کا علم ہے ان سے ایسے محبت کریں، جن کے پاس دین کا علم ہے ان سے ایسے محبت کریں، دل کی گہرائی سے ٹوٹ کر، جس طرح دونوں جہانوں کے سردار نے قبیصہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہا قبیصہ لوگوں کی قسمت بازار ہے، لوگوں کی قسمت بازار ہے، اور تیری قسمت کے اندر رب کا گھر ہے اور رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ اکبر، تو نے کتنا خوبصورت انتخاب کیا ہے، تو نے کتنا خوبصورت انتخاب کیا ہے۔ کہا قبیصہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر۔ آپ نے کہا قبیصہ زمین کے سینے سے لے کر نیل کو آسمان کی بلندی تک فرشتے قطار در قطار تجھے پروٹوکول دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ تو دین کا طالب علم بن کر آیا ہے، کیوں؟ تو دین کا طالب علم بن کر آیا ہے۔ دین کے علم کا بھائیو تعلق صرف جوانی کے ساتھ نہیں۔ جب انسان نے یہ نیت کر لی کہ میں نے ساری زندگی دین سیکھنا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کل خالق ارض و سما آپ کی اس نیت کی وجہ سے علماء اور محدثین کی صف کے اندر کھڑا کرے گا، علماء اور محدثین کی صف کے اندر کھڑا کرے گا۔ آپ نے کہا قبیصہ سنو ذرا، آپ نے کہا قبیصہ سنو ذرا، رب نے آسمان سے تیرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ما مررت من حجر ولا شجر ولا مطر الا استغفر لکا۔ اللہ نے بلوایا ہے محمد الرسول اللہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلوایا ہے ما مررت من حجر ولا شجر ولا مطر،
آپ نے جس جس جگہ کو کراس کیا ہے، چاہے شجر ہیں، چاہے خضر ہیں، چاہے درخت ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے تنکے ہیں، چاہے ذرے ہیں، اور چاہے شمس و قمر کا ٹمٹماتا ہوا نظام ہے، چاہے جاندار چیزیں ہیں یا بے جان چیزیں ہیں، تیری شان کے اندر جاندار تو کجا بے جان بھی بولتی ہیں، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تو کبیسہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے، تو کبیسہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یہ ہے بھائیو برکت والا علم، قرآن و سنت کا علم، اور اس کی برکت سیدنا کبیسہ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی۔ پیارے پیغمبر نے جو اعلان کیا، ما مررت من حجر ولا شجر الا استغفر لکا، کہ پیغمبر کی حدیث کو سننے کی برکت یہ ثابت ہوئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ جب یہ علم حدیث سیکھ کر آئے تھے نا، جب یہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور حکومت تھا، جب یہ اپنے علم حدیث کے فن کی ڈگری لے کر آئے اپنے وطن کی واپسی کے اندر، اور پھر جس طرح آج ہم اپنے وزیر اعظم کا اور جناب اپنے کسی منسٹر کا، جناب اپنے کسی وزیر کا وارملی ویلکم کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح ایک دور تھا جب علماء کا ادب و احترام تھا، جب علماء کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، جب علماء کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا جاتا تھا اور کندھوں پر سوار کیا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم دور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ بھی علماء کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کے استقبال کے لیے لوگوں نے پیدل چل چل کر اپنی جوتیوں کے تسمے توڑ دیے، پیدل چل چل کر، کہ آج عبداللہ ابن مبارک حدیث کی ڈگری لے کر واپس آ رہا ہے۔ یہ حدیث کی برکتیں ہیں، یہ حدیث نے عزت عطا کی ہے، یہ دین کے علم نے عبداللہ ابن مبارک کو وہ عزت عطا کی ہے کہ لوگوں نے دور دراز پیدل چل کر بستی سے باہر نکل کر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا استقبال کیا۔ جہاں تک نظر جاتی ہے، دائیں طرف نظر اٹھائیں تو حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، بائیں طرف نظر اٹھائیں حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، اور سامنے دیکھیں تو حد نگاہ تک لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ جن کو رب کے قرآن سے، پیغمبر کی حدیث سے پیار تھا، جن کو رب کے قرآن سے، پیغمبر کی حدیث سے، علماء سے پیار تھا۔ اور یہ منظر خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، اور بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ بیوی حیران اور ششدر ہے کہ جناب بادشاہ تو ہم ہیں، حکومت تو ہماری ہے، طاقت تو ہماری ہے، لیکن عزتیں کسی اور کی ہیں، عزتیں کسی اور کی ہیں۔ اپنے خامد کو کہتی ہیں، ہارون الرشید کو، آج تلک میں نے آپ کی اتنی عزت نہیں دیکھی، نہ زمانے کے اندر کسی بادشاہ کی دیکھی ہے، جتنی عزت میں نے آج اس اللہ کے ولی کی دیکھی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیونکہ میرے علم کے اندر نہیں ہے، یہ جمع غفیر اور لوگوں کا جھرمٹ یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ کہا آج عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ اپنے حدیث کے فن کی ڈگری لے کر اپنے وطن کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ تو بیوی نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ ایک ہی جملہ بولا تھا، بے ساختہ پکار اٹھی کہ تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، لیکن عبداللہ ابن مبارک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور آج اللہ نے عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کو اگر عزت دی ہے تو کس وجہ سے؟ پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے، دین کے علم کی وجہ سے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جب تلک ہمارا ایمان اور عقیدہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ جیسے بولا ہے ویسے منو ان
عقیدہ نہیں بنے گا اور عمل نہیں کریں گے، ہماری زندگی کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، ہماری زندگی کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آؤ پلٹے ہم کہ صحابہ کرام کو جو پتہ چلتا ہے پیغمبر کا یہ حکم ہے، سمعنا کے بعد واطعنا آتا ہے۔ سمعنا کے بعد کیا آتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ یہ جملہ آج ہم بھی اس خطبہ جمعہ سے سیکھ کر جائیں کہ سمعنا واطعنا، جو پیارے پیغمبر نے فرما دیا ہے ظاہری طور پر میرا نقصان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ نقصان نہیں، وہ فائدہ ہے، وہ نقصان نہیں، وہ فائدہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا کیسا مضبوط ایمان تھا۔ آج تھوڑا سا جناب کوئی حالات تھوڑے سے گڑبڑ ہو جائے، اتار چڑھاؤ ہو جائے، جنگ لگ گئی ہے جی، جنگ لگ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا نا۔ اتنی بڑی ناشکری، اتنی بڑی ناشکری۔ رزق کے معاملے میں ہم بہت بڑے ناشکرے ہیں۔ رزق کے معاملے کے اندر، رب کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر ہم اپنی نعمتوں پر خود ہی کلمہ ناشکری بول کر خود ہی بے برکتی کے دروازے کھولتے ہیں، خود ہی بے برکتی کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ جنگ لگی رمضان کے اندر اور کثیر تعداد کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی۔ کاروبار کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کی بننا ہے، پیسے پے نے، اکاؤنٹ چ پیسے پے نے۔ اللہ کا حق جب کھائیں گے، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتی قومیں، وہ دنیا کے اندر کیسے ترقی کر سکتی ہیں؟ ان کے کاروبار کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ صحابہ کو یقین تھا، رب نے حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجز من عمل الشیطان۔ ایمان والو، جوا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، بت پرستی بھی حرام ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، گندگی، یہ شیطانی عمل ہے، چھوڑ دو آج کے بعد شراب پینا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کا سورس آف انکم کیا تھا؟ میجر سورس آف انکم صحابہ کا کیا تھا؟ یہی شراب تو بنتی تھی اور اس کو بازاروں کے اندر بیچا کرتے تھے، گلی محلوں کے اندر بیچا کرتے تھے۔ پیغمبر کی بات پر، رب کے قرآن پر اتنا یقین تھا، یہ سورس آف انکم بھی تھا، لیکن پھر بھی نہیں سوچا کہ جب ان مٹکوں کو توڑ دیں گے، جب ان مٹکوں کو گرا دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ہمارا سورس آف انکم کیا ہوگا؟ یہ ہم سوچتے ہیں، صحابہ نہیں تھے۔ یہ ہم سوچتے ہیں، صحابہ نہیں تھے۔ اللہ نے جب یہ حکم اتارا تو پھر کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام نے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری کے الفاظ، سیدنا انس شراب پلا رہے ہیں، سیدنا انس شراب پلا رہے ہیں، یہ حکم آ جاتا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، قم الی ھذہ الجرار، یہ جتنے بھی مٹکے پڑے ہیں نا شراب کے، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب حرام ہو چکی ہے، الا انما حرمت الخمر، اللہ نے ہم پر شراب حرام کر دی ہے، آج کے بعد نہ اس کو پیا جائے گا نہ اس کو بیچا جائے گا۔ پیغمبر کے حکم پر اپنا تجارتی نقصان جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے نزدیک نقصان ہے، لیکن ان کے نزدیک فائدہ ہے۔ اس جملے کو پھر دہراتا ہوں، جو انہوں نے شراب کے مٹکے توڑے، جو ان کا سورس آف انکم تھا، ہماری نظر کے اندر وہ نقصان ہے، اور ان کی نظر کے اندر پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے میں فائدہ ہے۔ اور پھر مٹکوں کو توڑا، پھر اس طرح توڑا، پھر سیلاب رواں کی طرح شراب مدینے کی گلیوں کے اندر بہہ رہی ہے۔ آج جس بھائی اور بہن کا سورس آف انکم ٹھیک نہیں، وہ اتنی قربانی دے کر دکھائے، جس کو پتہ ہے کہ میرا رزق درست نہیں، میرا رزق حرام کا ہے، اس کے اندر ڈاؤٹس ہیں، اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں، اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں، انسان کا اپنا ضمیر ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں دین سنتے ہوئے، ہر بندے کو پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔
ہر بندے کو پتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے اور اپنا ایمان دیکھیے۔ رب نے کہا شراب حرام ہے، پھر مٹکوں کو بلا سوچے سمجھے توڑ دیا گیا، اور شراب مدینہ کی گلیوں کے اندر ایسے بہتی ہے جیسے سیلاب رواں کی طغیانی ہوتی ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کے، صحابہ کا رب کے قرآن پر، پیغمبر کی حدیث پر۔ پردے کا حکم آیا، اتنے غربت کا عالم ہے، یا ایھا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ مسلمانوں یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے، اور اے نبی کی بیویوں یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، ساری امت کے لیے ہے۔ اور ان کے پاس اتنی چادر نہیں تھی کہ اپنے سروں کو ڈھانپ سکیں اور اپنے جناب یہ جو سینہ ہے، چھاتیاں ہیں، ان کو ڈھانپ سکیں۔ تو پھر حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو گھر کے استعمال کی چادریں تھیں، شققنا مروطہن فاختمرن بہا، گھر کی استعمال شدہ چادروں کو پھاڑ کر اپنے سروں کو بھی ڈھانپ لیا، اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ لیا، اور اپنی چھاتیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ پھر یہاں تک بس نہیں، صحابیات نے دستانے پہن لیے۔ پھر یہاں پر بس نہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پر جرابوں کو بھی پہن لیا، جرابوں کے جوڑوں کو چڑھا لیا، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے پردہ عورت کا، المرأۃ عورہ، عورت ساری ہی پردہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس کو چھپایا جائے گا۔ یا آج ہمارے اور ہماری ماؤں بہنوں کے ایسے ایمان ہیں، یہ ان کا یقین تھا، ننگے ہیں، جسموں پر کوئی شہانہ لباس نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر حکومت کر کے دکھا گئے۔ کس وجہ سے؟ رب کے قرآن پر، پیغمبر کی حدیث پر یقین تھا۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پیغمبر کی حدیث، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایسے عمل ہوگا۔ سمینا وَأَطَعْنَا، سارے بولیے سمینا وَأَطَعْنَا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ نعرہ انسان کے دل کے اندر سے بلند ہوتا ہے، 1 سال بھی نہیں لگے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام حکومت کرے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام حکومت کرے گا۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اپنا ذہن تربیت والا بنائے، اپنا ذہن عمل والا بنائے، کہ جو ہم نے سنا ہے رب سے دعا کرے خالق اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔